سورہ کہف میں اللہ نے اصحاب کہف کا واقعہ سنایا. کہف کہتے ہیں غار کو. سورہ کہف کی فضیلت حدیث میں آتا ہے جو جمعے کے دن پڑھے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا, اس لیے اس کا معمول بنانا چاہیے. تو پچھلی امتوں میں 3 نوجوان تھے جنہوں نے دین قبول کیا, سارے معاشرے نے ان کا بائیکاٹ کیا, وہ نکل گئے غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی, کتا ان کی رکھوالی کر رہا تھا. 300 سال تک غار میں اللہ نے ان کو سلایا. یہ یہودیوں نے نبی سے پوچھا تھا اصحاب کہف کی, کیونکہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ واقعات لکھے ہوئے تھے. تو آپ نے نبی کو پہچاننے کے لیے کہ سچے نبی ہیں یا نہیں پوچھا اصحاب کہف سنائیں, تو آپ نے پورا واقعہ سنایا. سورہ کہف نازل ہوئی تو اللہ نے اپنی قدرت سے کیا کیا. اچھا, یہ واقعہ اس لیے بھی نازل ہوا کہ مسلمانوں کے حالات بہت خراب. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب تک 2 شخصیتیں زندہ تھیں تو آپ کی مخالفت تو تھی, لیکن ان 2 شخصیتوں کی وجہ سے رکاوٹ بھی تھی. ایک آپ کے چچا ابو طالب, وہ اگرچہ غیر مسلم تھے لیکن نبی کا انہوں نے بھرپور ساتھ دیا رشتہ داری کی بیس پہ کہ میرا بھتیجا ہے اور یتیم تھا, میں نے پالا ہے, میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں اس کو. اور دوسرا آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ, وہ بھی عرب میں ان کا بڑا نام تھا, مقام تھا, ان کا خاندان بھی رکاوٹ بنتا تھا. تو جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دفاع کرنے والے تھے نا خاندان کی بیس پر, وہ دفاع کیا پڑ گیا, کمزور. اب مسائل شروع ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت پھر آپ نے چند صحابہ کو حبشہ کی طرف بھیجا ہجرت کرنے کے لیے, جن میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اسی موقع پہ سورہ کہف نازل ہوئی اور اس میں تسلی دی گئی کہ جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے اللہ ان کو ضائع نہیں کرتا. تو 3 نوجوان تھے جنہوں نے, ارے آج ہم نے سورہ یوسف تو کمپلیٹ کی نہیں, کل کر لی تھی, کل مکمل ہو گئی. اچھا, میں حیران ہو رہا ہوں کہ یار ایسا تو نہیں, تو میں بھی کہوں آپ لوگ ایسے آرام سے بیٹھے ہوئے ہو. اچھا, کل کر لی تھی, صحیح ہے, یاد آیا. تو تینوں جو تھے نا نوجوان, پوری قوم بت پرست تھی, شرک میں مبتلا تھی, تو یہ توحید پرست تھے. انہوں نے کیا کیا, اللہ کی خاطر, کیونکہ ان کو قتل کا خوف تھا, انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اس دین کی طرف واپس آئے تو ہم کبھی بھی خیر میں نہیں, ہم اس علاقے کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہم اس مشرکوں کے دین کو کبھی بھی قبول نہیں کرتے. تو تینوں نکل گئے. اب اللہ نے بھی ان کی مدد کی, کیونکہ جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے مدد بھی اتنی بڑی ہوتی. تو یہ تینوں نکل گئے. غار ان کو نظر آیا, انہوں نے کہا چلو بھائی رات ہم غار میں گزارتے ہیں, صبح دیکھیں گے کہاں کیا کرنا ہے. کتا پالنا اسلام میں حرام ہے. نبی نے فرمایا جس نے کتا پالا روزانہ 1 قرات کے بقدر اس کے اعمال میں سے نیکیاں کم ہوتی رہیں گی. کتا کیا پالنا ایسا عمل ہے جو آپ کی نیکیوں کو کھاتا رہتا ہے, لیکن ضرورت کے وقت کتا پالنا جائز ہے, واقعی ضرورت ہو. ضرورت کیا ہے, حفاظت کے لیے بعض دفعہ کتا رکھنا پڑتا ہے. تو ان لوگوں نے بھی حفاظت کے لیے کتا رکھا ہوا تھا, سمجھ رہے ہیں, کیونکہ مسافر تھے نا, اور تو ان کے پاس کوئی بم تو تھے نہیں, تو کتے سے ہی دفاع کر سکتے تھے اپنا, تو مجبوری میں جائز ہے. تو یہ کتا بھی ساتھ لے کر گئے, غار کے اندر چلے گئے. کتا باہر بیٹھ گیا, پاؤں, قرآن کہہ رہا ہے باسطن ذراعیہ بالوسیط, چوکھٹ پہ نا اپنے پاؤں کو, جیسے کتے کا انداز ہوتا ہے نا بیٹھنے کا. اللہ کی قدرت تھی, اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ جو بادشاہ ہے جو غیر مسلم ریاست ہے, تھوڑے دنوں میں یہ ریاست ختم ہو جائے گی, ایک اسلامی حکومت قائم ہوگی. ظاہر ہے ٹائم لگتا ہے نا. تو اب انہوں نے قربانی دی, بیچارے کہاں جائیں گے, تو کوئی بات نہیں, ان کو اس غار میں 300 سال کے لیے سلا دو. فَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9, کہ 309 سال اللہ نے سلایا ان کو. یہود کے پاس 300 سال ہے, تو دونوں میں تطبیق اس طرح ہے کہ یہود کہتے تھے 300 سال, وہ شمسی لحاظ سے 300 بنتے ہیں, اور چاند کے لحاظ سے کتنے بنتے ہیں, 309 سال بنتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے ہم نے کیا کیا کہ اس کروٹ پہ ان کو لٹایا کہ سورج کی کرنیں بھی سے بھی بچے رہتے تھے وہ, اور وہ کروٹ بھی لیتے رہتے تھے تاکہ زمین نہ کھانا شروع کر دے, اور کتا اسی اسٹائل میں باہر بیٹھا رہے, اور ایسا کتے پہ روب تھا کہ اگر کوئی کتے کو دیکھ لے تو بھاگ جائے وہاں سے, تاکہ لوگ اس غار کے قریب نہ آئیں. 309 سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا. اب وہ اٹھا کے کہنے لگے بھائی ہم تو بہت لمبا سوئے ہیں. کتنا سوئے ہیں,
کسی نے کہا کہ ہم 1 دن سوئے ہیں, کسی نے کہا کہ ہم آدھا دن سوئے ہیں, کیونکہ 24 گھنٹے سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں سوتا نا. ہماری قوم سوتی ہے لیکن وہ بھی تھک جاتی ہے, 24 گھنٹے کے بعد وہ بھی تھک جاتے ہیں. تو بستر کھا کے ختم کر دیں گے نا آپ کو. تو پھر کہنے لگے اللہ ہی جانتا ہے کتنے سال سوئے ہیں, اب اس بحث میں رکھا کیا ہے. وہ کافی ڈیبیٹ ہوئی نا یار کتنا ٹائم سوئے, لیکن بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر پہ چپک گیا تھا. تو اب انہوں نے کہا یار یہ سکہ رائج الوقت جو ہے لے کر جاؤ اور چھپ کے جا کے کوئی ازکا طعامن حلال رزق لے کر آؤ. ازکا طعامن کیوں کہا؟ غیر مسلم ریاست ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم کنٹری میں جب آپ کھانا کھائیں گے تو آپ پر یہ تحقیق لازم ہے کہ حلال کھانا ہو, کتے بلی کا گوشت اٹھا کے نہ لے آئیں آپ, اور ذبح بھی حلال طریقے سے ہوا. اب وہ جناب جب بندہ آیا ہے نا تو وہ تو سارا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, وہ چھپتا پھر رہا ہے کیونکہ پکڑ نہ لے, لیکن بندہ ہی نہیں ہے وہ. پھر اس نے جا کے سکہ دکھایا تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو 300 سال پرانے سکے ہیں, کون سے زمانے کا سکہ لے آیا تو. خیر جی قرآن کہتا ہے, پھر تحقیق کی لوگوں نے, ظاہر علامات تھی ان کے پاس, ثبوت تھے جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ 300 سال پرانے زمانے کے لوگ ہیں, اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو غار میں سلایا. ایسے شواہد لوگوں کو مل گئے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. اس میں اللہ نے یہ بتایا کہ میں جب کسی کی مدد کرنا چاہوں تو اسباب کا محتاج نہیں ہوں.